الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اسی پر روشنی ڈال کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین زندگی ہے. تمہارے لیے آپ علیہ السلام کی زندگی ایک نمونہ ہے. تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تمہارا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. اگر تم سفر کے اندر ہو، کس طریقے سے سفر کو کرنا ہے. اگر تم نکاح کر رہے ہو تو نکاح کو کس طریقے سے کرنا ہے. اسی طریقے سے نکاح کے بعد کی جو ازدواجی زندگی ہے، اس زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے. وہ تمام کی تمام چیزیں آپ علیہ السلام کی زندگی سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر پیدا ہوئے، اور جو آپ علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے اور وفات کا مہینہ ہے، وہ بھی یہی مہینہ ہے. آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، 12 تاریخ کو. آج ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے، کل 12 تاریخ تھی. تو لہذا جو کل کی تاریخ تھی، اس تاریخ میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ اگر میں زندگی گزارنا چاہوں اور میری زندگی ایسی گزر جائے کہ جس زندگی کے گزارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری آخرت کو بھی صحیح بنا دے، تو مجھے زندگی گزارنی پڑے گی آپ علیہ السلام کے طریقے پر چل کر. جو دیگر چیزیں ہیں جن کو شریعت کے اندر بعد میں داخل کیا جا رہا ہے، جن کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، صحابہ کرام نے جن چیزوں کو نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ کچھ چیزیں بعد میں داخل کی گئی. اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا، اگر ان کو ضروری سمجھا جائے گا تو بدعت بن جائے گا. اور جو بدعت پھیلانے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، تمام کے تمام بدعتی جہنم میں جانے والے ہیں. جس طریقے سے اب سے تقریباً 20-25 سال پہلے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو 12 وفات کے نام سے یاد کیا جایا کرتا تھا کہ 12 وفات. لیکن آج کے اس دور میں جشن عید میلاد النبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور پھر اسی چیز کو لے کر کے کس طریقے سے جشن مناتے ہیں. آپس میں لڑکے لڑکیاں، عورت مرد، تمام کے تمام مخلوق یہ نہیں پتا کہ کس طریقے سے ہماری زندگی گزار رہی ہے. لڑکے لڑکیاں سب کے سب مخلوق ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ علیہ السلام کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام کا جو روزہ گھر ہے،
یعنی جو گنبد خضرا ہے اس گنبد خضرا کا نقشہ بنا کر کے اور اسے کندھوں پر اٹھا کر کے راستوں میں لے جا رہے ہیں اور ساتھ کے ساتھ دیے اور ڈبے وغیرہ بھی بجائے جا رہے ہیں اور ان کے اندر جو نظمیں اور نعت اور قوالی چلائی جا رہی ہے ان کے اندر میوزک کو داخل کیا گیا ہے. لہذا یہ میوزک اتنی خطرناک چیز ہے کہ میوزک کا سننے والا کہ جس کے کانوں میں میوزک کی آواز ارادتاً جاتی ہے ان کانوں کے اندر کل قیامت کے میدان میں شیشہ پہنا کر کے ڈالا جائے گا. لہذا نعتیں چل رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس میں جو میوزک داخل کیا گیا ہے اس سے کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہو رہا ہے. لہذا آپ علیہ السلام کا جو روضہ اطہر ہے جو گنبد خضرا ہے اور بیت اللہ شریف ہے ان کی تصویر بنائی جاتی ہے لکڑی وغیرہ کے ذریعے کاغذ وغیرہ کے ذریعے اور راستوں میں لے کر کے جایا جا رہا ہے اور اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ تمام کے تمام راستے کو گھیر لیا جاتا ہے. عورت بھی اسی میں شریک مرد بھی اسی میں شریک نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکے تمام کے تمام اس میں شریک ہیں اور گانے بجانے کھیلتے ناچتے چلے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ علیہ السلام کی محبت میں یہ کیا جا رہا ہے. اگر آپ علیہ السلام کی زندگی کو کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے اور عمل کی نیت سے پڑھ لے تو ساری زندگی وہ اپنا غلط قدم نہیں اٹھا سکتا. آپ علیہ السلام کو جب تہجد کے وقت بیدار ہوا کرتے جب تہجد کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا کرتے تو حضرت عائشہ جو بیان کرتی ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ آپ علیہ السلام میری برابر سے اٹھ کر کے چلے گئے. یعنی اتنی آہستہ سے آپ علیہ السلام اٹھا کرتے تھے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہیں میرے اٹھنے کی وجہ سے حضرت عائشہ کی نیند نہ ٹوٹ جائے. آپ علیہ السلام نے تو اتنا خیال کیا ہے لیکن راستوں کو جام کیے ہوئے ہیں راستوں کو روکے ہوئے ہیں اور پورے راستے میں پھیل کر کے چل رہے ہیں اور اس بعض جگہوں پر تو یہاں تک بھی دیکھا گیا یہاں تک کی رپورٹ ہے کہ ایمبولینس گاڑی پیچھے سے آ رہی تھی اور اسے راستہ نہیں دیا گیا اور اس گاڑی کے اندر ایک عورت تھی جسے درد طے ہو رہا تھا بچہ اس کے یہاں پیدا ہونے والا تھا. لہذا ان کی وجہ سے وہ گاڑی آگے نہ نکل سکی ہاسپٹل تک وہ گاڑی نہ پہنچ سکی اس عورت کا اسی گاڑی کے اندر انتقال ہو گیا. تو لہذا جس دین کے اندر اتنا مذاق بنایا جا رہا ہو آپ علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ اس طریقے سے کیا جا رہا ہو بلکہ جب اس لوگوں کو کوئی سمجھاتا ہے تو انہیں کہتے ہیں کہ تم تو گستاخ رسول ہو. پوچھا جائے کہ تم گستاخ رسول کیسے ہیں کہ تم جشن عید میلاد النبی نہیں مناتے تم اس میں شریک نہیں ہوتے. تم آپ علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے جب حضور پیدا ہوئے تھے تمام کی تمام کائنات تمام کے تمام انسان خوشی منا رہے تھے لیکن جو شیطان ایک کونے میں پڑا ہوا رو رہا تھا شیطان ایک کونے میں پڑا ہوا رو رہا تھا. لہذا ہم خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے طریقے پر اور تم خوشی نہیں مناتے لہذا تم شیطان کے بھائی تم شیطان کے چیلے ہو. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں سمجھانے والوں کو. لیکن اسی چیز کو اگر دیکھا جائے کہ 12 ربیع الاول میں یہ خرافات کی جاتی ہے ڈھول بجائے جاتے ہیں گھروں کے اوپر جھنڈیاں لگائی جاتی ہے اور طرح طرح کی خرافات کی جاتی ہے تو 12 ربیع الاول میں تو آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. جب کسی کے گھر سے کسی کا قریبی کسی کا بیٹا یا کسی کا بھائی یا کسی کا باپ رخصت ہو اس کی موت واقع ہو جائے اسے دفنایا جائے اور پھر اسی تاریخ میں ڈھول کوئی اپنے گھر میں بجا سکتا ہے نہیں بجا سکتا. تو آپ علیہ السلام کی وفات پر کیسے بجایا جا سکتا ہے؟ اگر اس چیز کو دیکھا جائے ایک آدمی میرے سے معلوم کرنے لگا کہ کیوں نہیں مناتے تم جشن عید میلاد النبی فون کر کے اس نے معلوم کیا. میں نے کہا ہم ہر اس مسئلے کو مانتے ہیں کہ جس مسئلے پر آپ علیہ السلام کی مہر لگی ہوئی ہو آپ علیہ السلام نے کیا ہو یا علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے کیا ہو اور پھر آپ علیہ السلام خاموش رہے ہو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس کام کو کرنے سے منع نہ کیا ہو لہذا ہم اس مسئلے کو مانتے ہیں. سیاہ ستہ جو احادیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں میں نے انہیں پڑھا
تمام کی تمام کتابوں میں نے دیکھا صرف دو عیدوں کا ذکر تھا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ تیسری کوئی عید مجھے سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں نظر نہیں آئی۔ تیسری کوئی عید جشن عید میلاد النبی ہے، کوئی عید مجھے اس طریقے کی سیاہ ستہ احادیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، کسی کتاب کے اندر یہ چیز مجھے نظر نہیں آئی۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخ پیدائش کی وہ کسی کو معلوم نہیں۔ خود احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب کے اندر فتاوی رضویہ کے اندر یہ تحریر کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تاریخ پیدائش کی وہ کسی کو صحیح معلوم نہیں ہے، لیکن جو وفات کی تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اس لیے کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اس لیے عید سے مناتے ہیں اور علماء اکرام کو بلا کر اس لیے تقاریر کراتے ہیں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے بھی اسی طریقے سے کیا تھا۔ 300 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کسی جگہ پر اور اپنے کسی پادری کو، اپنے کسی عالم کو بلا لیں گے، وہ آ کر کے ہمیں حضرت عیسیٰ کی زندگی اور ان کی قربانیاں سنا دے گا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ لہذا سبھی نے اس چیز پر اتفاق کیا۔ کچھ دن کے بعد ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اس کے اندر نظمیں نعتیں گانے لگے، یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، اور کچھ دن کے بعد ایک ایسا ماحول بن گیا کہ اس کے اندر میوزک داخل کیا گیا اور دیگر چیزیں خرافات کی داخل کی گئی، گانے بجانے جانے لگے۔ آج کے دور میں اس کو کرسمس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دسمبر کی 25ویں تاریخ، جو دسمبر کی 25ویں تاریخ ہے، اسے کرسمس ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا آج وہ جو انہوں نے اس وقت میں ایجاد کی تھی، آج اس کا حال یہ ہے کہ اس روئے زمین پر کوئی ایسا گناہ نہیں کہ جو اس رات میں نہ ہوتا ہو۔ اس رات میں دسمبر کی 25ویں تاریخ میں جسے کرسمس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، زمین کے اوپر کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس میں نہ کیا جاتا ہو۔ شراب اس میں پی جاتی ہے، زنا اس میں کیا جاتا ہے، جوا اس میں کھیلا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی ان خرافات سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے جس طریقے سے اور دیگر علماء اکرام بتلاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایسی زندگی تھی، اسی اعتبار سے مجھے اور آپ کو وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ورنہ اگر ہم ایک چیز کو مان لیں، کسی بھی احادیث کے اندر، کسی بھی حدیث کے اندر اور حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر میں نے یہ چیز نہیں پڑھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہو کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے نام پر تم عید میلاد النبی منایا کرو، کسی بھی حدیث کے اندر یہ بات نہیں ملتی۔ لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، حضرت ابوبکر کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر 2 سال، حضرت ابوبکر کی زندگی میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آتا ہے۔ کوئی خرافات نہیں، کوئی عید میلاد النبی نہیں، اور نہ کسی کو منانے کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر کا دور گزر جاتا ہے، حضرت عمر کا آتا ہے۔ ان کی زندگی میں بھی جب تک کہ وہ خلیفہ رہے تقریباً 12 سال تک کوئی ایسا پروگرام نہیں ملتا، اور حضرت علی کا زمانہ، عثمان کا زمانہ آتا ہے، ان کی زندگی میں بھی نہیں۔ حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی کے زمانے میں اس طریقے کی اور اس طریقے کا کوئی کام مجھے نظر نہیں آتا کہ صحابہ کرام نے یا صحابہ کرام کے بعد آنے والے تابعین نے عید میلاد النبی منایا ہو۔ لہذا میرے جتنے مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ ویسے تو الحمدللہ کوئی شریک نہیں ہوگا، لیکن ابھی تک جو ہمارے دلوں کے اندر ان کی طرف سے جو اور چیزیں پیدا انہوں نے کر رکھی تھی، ان چیزوں کو اپنے دلوں کے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس طریقے سے حضور نے گزاری ہے۔ اگر پتہ نہیں چلتا کہ آپ علیہ السلام نے یہ کام کس طریقے سے کیا، نکاح کس طریقے سے کیا، شادیاں کس طریقے سے کی، اور سفر کس طریقے سے کیا، پوری زندگی اگر آپ کو معلوم ہے کہ علماء کرام کے پاس آئے، اپنے امام صاحب کے پاس آئے، وہ آپ کو بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام اس طریقے سے کیا ہے۔
دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.